بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں مس سمر خورشید، اردو لیکچرر، پشاور ماڈل ڈگری کالج گرلز برانچ پشاور۔ عزیز طلبہ، سال دوم کی اردو اختیاری کی درسی کتاب میں سے آج میرے لیکچر کا عنوان ہے سبق ہجرت، جو کہ صنف کے اعتبار سے انشائیہ ہے، جسے ڈاکٹر وزیر آغا نے تخلیق کیا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے مصنف کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتی چلوں کہ ڈاکٹر وزیر آغا 18 مئی 1922 کو سرگودا میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں MA کیا۔ PhD کی ڈگری انہوں نے جامع جماعت سے 1956 میں حاصل کی۔ صحافت کا آغاز انہوں نے ادبی دنیا لاہور کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے 1960 میں کیا۔ انہوں نے لاہور سے اپنا سہمائی رسالہ اوراق 1965 میں شائع کیا، جو کہ 2003 تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، اور ان برسوں میں اس رسالے نے تو 3 ادبی نسلوں کی آبیاری کی۔ اوراق نے مضامین نو کے انبار لگا دیے۔ صحافتی مصروفیات کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا کا اپنا ادبی سفر بھی جاری رہا۔ ان کے اب تک 10 شعری مجموعے، انشائیوں کے 6 مجموعے اور 15 تنقیدی مضامین کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شعری تخلیقات کی کلیات چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل بھی چھپ چکی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں ڈاکٹر وزیر آغا کا نام 2 حیثیتوں سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک تو انہوں نے اردو ادب میں انشائیہ کی صنف کو فروغ دینے کے لیے ایک تحریک کی سطح پر کام کیا، اور دوسرے انہوں نے اردو تنقید کو جدید نفسیاتی مباحث سے روشناس کرایا۔ انشائیہ کی ترویج میں ان کے ادبی رسالے اوراق نے انتہائی اہم خدمات سرانجام دی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نہ صرف خود انشائیہ لکھتے تھے، بلکہ نوجوان ادیبوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور ان کے معیاری انشائیے اپنے رسالے میں باقاعدگی سے شائع کرتے تھے۔ بہت سے ادیبوں کو یہ شکوہ رہا کہ وزیر آغا نے ان کی تحریر کو بطور انشائیہ قبول نہیں کیا، بلکہ مزاحیہ مضمون کا عنوان دے کر شائع کیا۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ مشہور و معروف انشائیہ نگار، شاعر اور نقاد ڈاکٹر وزیر آغا شامل نصاب انشائیے میں بہت منفرد اور دلچسپ پیرائے میں ہجرت کا فلسفہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے شام کے وقت سے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا سارا آسمان مچھردانی کی طرح میرے سر کے اوپر جھک آیا ہے۔ زمین بستر کی مانند ہے اور اس کے درمیان ایک سیاہ نقطہ خود میرا وجود ہے۔ جس طرح موم بتی کے گرد روشنی کا ہالہ سا بن جاتا ہے، اسی طرح میں اپنے وجود کا مرکزی نقطہ ہوں اور خود کو اپنے وجود کی قید میں سمجھتا ہوں۔ مگر خود فطرت بھی اس بات کی عادی ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی اپنے گرد لپٹے ہوئے دائرے کو اس طرح اتار پھینکتی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کر آزادی کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کو الوداع کہہ دوں اور کسی اور طرف نکل جاؤں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اسی کیفیت کا نام ہجرت ہے، اور یہ فطرت کی ایک ایسی ادا ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی، لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں ذہنی کوفت بھی شامل ہے اور نئے معنی بھی پوشیدہ ہیں۔ دراصل مصنف ہجرت کے مختلف زاویوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت سے کام لے اور محنت کے سہارے آگے بڑھے تو وہ نئی دنیائیں بھی دریافت کر سکتا ہے،
لیکن اس کے لیے اسے اپنا گھر بار چھوڑنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے نئے تعلقات اور نئے رشتے پیدا ہوتے ہیں اور رشتوں کے نئے مفاہیم وجود میں آتے ہیں۔ آخر میں مصنف ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہجرت نہ کرے اس کے دل کا آئینہ صاف نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمام نفرتوں کو مٹا کر ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھا کر محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ اس سے انسانی زندگی پر خوشگوار واقعات، خوشگوار تعلقات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ملاقات اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے کہ انسان دوسرے انسان پر بوجھ بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف نے ان ذہنی صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں جتنا بھی سفر کرتے ہیں، جتنی بھی باتوں کو سوچتے ہیں، مثبت اور منفی رویوں کو سامنے لاتے ہیں، یہ ساری باتیں، یہ سارے خیالات اس ہجرت کا حصہ ہیں۔ شکریہ۔